الرحیم۔ سنن نسائی شریف کی کتاب المساجد کا آغاز ہو چکا۔ آج ہم مسجد اقصی اور مسجد نبوی کی فضیلت کے باب میں احادیث پڑھیں گے۔ اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا ابو مسهر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن ابي ادريس الخولاني عن ابن الديلمي عن عبد الله بن عمرو عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان تمام مکمل اسناد کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں رسول اللہ سے کہ بے شک سلیمان بن داؤد صلی اللہ علیہ وسلم نے لما بنا بیت المقدس، جب بیت المقدس کو بنایا یا بیت المقدس کی تعمیر کی، تو سأل اللہ عز و جل خلالا ثلاثتا، انہوں نے اللہ سے 3 چیزیں مانگی۔ نمبر 1، سأل اللہ عز و جل حکما، اللہ سے مانگا کہ مالک میں جب بھی کسی فیصلے کا، کسی حکم کا فیصلہ کروں تو یصادف حکمہ، وہ اس کے فیصلے کے مطابق ہونا چاہیے، تو فوتیہ، میرے رب نے انہیں عطا فرما دیا۔ اور وسأل اللہ عز و جل، دوسرا سوال کیا کہ مالک مجھے ایسی بادشاہی چاہیے کہ لا ينبغي لأحد من بعدہ، کہ میرے بعد کسی اور کو اس طرح کی نہ دی گئی ہو، تو فوتیہ، انہیں یہ بھی دیا گیا۔ وسأل اللہ عز و جل حین فرغ من بناء المسجد، تیسرا سوال انہوں نے کیا اس وقت جب مسجد کو بنانے سے فارغ ہوئے۔ کہتے ہیں کہ اللہ یاتیہ احد لا ینہزہ الا الصلاۃ فی ان یخرجہ خطیئۃ من خطیئتہ کیوم ولدتہ امہ، کہ یا اللہ جو اس مسجد میں آئے صرف اور صرف اس نیت کے ساتھ کہ نماز پڑھنا چاہتا ہے اس میں، تو مالک و مولا میری یہ دعا اس کے حق میں قبول فرمانا کہ ان یخرجہ من خطیئتی، وہ گناہوں سے ایسے نکل جائے، ایسے پاک اور صاف ہو جائے کہ یومی، اس دن کی طرح ہو جائے کہ ولدت امہ، جس دن اس کی والدہ مائدہ نے اس کو جنم دیا تھا۔ اور اب مسجد نبوی اور مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب۔ اخبرنا کثیر بن، ہمیں خبر دی حضرت کثیر بن عبید نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں جس بیان کی محمد بن عرب نے، وہ حضرت زہری سے، وہ ابو ابی سلمہ سے، اور وہ دونوں تھے ابو ہریرہ کے اصحاب، یعنی ساتھی دوست، ان دونوں نے سنا تھا حضرت ابو ہریرہ سے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ صلاۃ فی مسجد رسول اللہ، رسول اللہ کی مسجد میں نماز پڑھنا افضل من الف صلاۃ فیما سواہ من المساجد، فرماتے ہیں کہ افضل ہے اس مسجد کے علاوہ دیگر مساجد میں 1000 نمازوں سے، سوائے مسجد حرام کے، یعنی کہ 1000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے میرے آقا کی مسجد میں نماز پڑھنے کا۔ اور پس بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء، سرکار خاتم النبیین ہیں، ومسجدہ آخر المساجد، اور آپ کی جو مسجد ہے وہ آخری مسجد ہے۔ ابو سلمہ کہتے ہیں اور ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ نہیں شک کر سکتے ہم کہ بے شک ابو ہریرہ تھے، ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، رسول اللہ کی حدیثیں بیان کرتے رہتے تھے، تو بس ہم نے یہ چیز نہ پوچھ سکے اس حدیث کے بارے میں، یہاں تک کہ ہم یہ نہیں ثابت کر سکے یا پوچھ سکے، معلومات لے سکے کہ اے ابو ہریرہ یہ آپ کا فرمان تھا یا رسول اللہ کا فرمان تھا، حتیٰ اذا توفی ابو ہریرہ، یہاں تک کہ ابو ہریرہ دنیا سے پردہ فرما گئے، تو ہم نے یہ بات ذکر کی اور ہم نے یہ معلومات لی جو کہ کلمات ادا کرتے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ خبر پہنچی کہ یہ سند رسول اللہ تک جاتی تھی، اور حضرت ابو ہریرہ نے رسول اللہ سے سن کر ہمیں یہ بات بیان کی تھی۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہم تھے بیٹھے ہوئے تھے عبداللہ بن ابراہیم بن خالد کے درمیان، پاس ہم نے اس حدیث کا تذکرہ کیا، وہ جو ہم نے ابو ہریرہ سے سنی تھی، تو ہمارے لیے عبداللہ بن ابراہیم نے گواہی دی، کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ابو ہریرہ سے یہ فرماتے ہوئے سنا، آپ یہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ پس بے شک انبیاء کی، میں انبیاء میں آخری نبی ہوں، اور بے شک یہ جو میری مسجد ہے مسجد نبوی یہ میری آخری مسجد ہے۔ اخبرنا قتیبہ عن مالک عن عبد اللہ بن ابی بکر عن عباد بن تمیم عن عبد اللہ بن زید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے اور آپ کے پیارے نبی زندہ نبی احمد نبی تبا نبی کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ما بین بیتی و منبری، فرمایا میرے اور میرے منبر کے درمیان میں جو جگہ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ،
یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ یہاں پر کلام کیا گیا، پہلا قول یہ ملتا ہے کہ یہ جگہ جنت کی جگہ لائی گئی، دوسرا قول یہ ملتا ہے کہ اس جگہ کو وہی مقام دیا گیا جو جنت کا مقام ہے، اور تیسرا قول یہ ملتا ہے کہ جس طرح جنت کی کیاریوں میں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اسی طرح منبر اور روضہ رسول کے درمیان میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اخبرنا قتیبہ قال حدثنا سفیان عن عمار الدہنی عن ابی سلمہ عن ام سلمہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ام سلمہ سے روایت ہے بے شک آقا علیہ السلام نے فرمایا ان قوائم منبری ھذا رواتب فی الجنہ، کہ بے شک میرے منبر کے پائے، قوائم یعنی پائے، ھذا رواتب فی الجنہ، روابط ثوابت فی الجنہ، یعنی یہ جنت میں گاڑے گئے ہیں، یہ جنت میں ثابت ہیں، اس لیے تو ہم سنی سرکار کے روضے پہ جانا ضروری سمجھتے ہیں۔